بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات کے 12 رکعت نفل کا طریقہ اللہ پاک کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنے کا۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام سے اسی رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان پر دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، اور اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن پھول، پتیاں، چادریں، چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا، ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اور اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے اور اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شاغب اور میلے اجتماع اور منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات میں ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور دوسرا سریہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور خلوت کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب حرفات اور اسراف میں شامل ہیں۔
شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا مقصد ہے۔ تو محترم ناظرین، شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نمازیں پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں کہ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نفل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات آپ ضرور ادا کیجیے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے یا کوئی خاص صورت نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نماز کریں گے، پھر سلام پھیریں گے 2 رکعتوں کے بعد۔ اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ الکوثر یاد ہے تو آپ یہ سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورۃ الاخلاص ہے اسی کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہو کر 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیں، پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اور اس کے بعد تشہد و درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں گے، 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، اور یعنی 12 رکعت 6 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیے، اصل دل کا ارادہ ہے، نیت اس طریقے سے کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نوافل تہجد کے واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نفل ہیں تو تہجد کے نفل کی نیت کریں گے، اور اگر دل میں ارادہ کریں لیں کہ تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں کر سکتے۔
مستحب ہے زبان سے نیت الفاظ ادا کرنا تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں گے۔ اس نماز کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، اور تو اس لیے اس رات میں نوافل کو اہتمام بھی آپ ضرور کیجیے، اور بہتر اور افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کا آپ ادا کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ کا کوئی ایک نام ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔